نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ۔ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم اور اس کی صورتوں اور آیتوں کے پڑھنے کی فضیلت، روزانہ قرآن عظیم کی تلاوت کیا کریں، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ قرآن قیامت کے دن قرآن پڑھنے والوں کی شفاعت کے لیے آئے گا۔ یعنی اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا قرآن پاک، اور یقین کریں اس دن کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ کوئی بھی اس دن جو ہے کسی کے کام نہیں آئے گا۔ لیکن جب آپ قرآن کے ساتھ جو ہے دل لگا کے رہیں گے، روزانہ اس کی تلاوت کریں گے، تو قرآن بھی آپ کی شفاعت کے لیے آئے گا۔ اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو، اور ہمارے عمل ایسے ہونے چاہیے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ جب ہم زیادہ سے زیادہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ تو جتنا قیامت کے دن کوئی چاہے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہنا، اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے۔ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس شخص کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے، یاد کرنے یا غور و فکر کرنے اور تفسیر و ترجمہ وغیرہ کرنے کی مشغولیت و مصروفیت نے میرا ذکر کرنے اور مجھ سے دعائیں مانگنے سے روک دیا، یعنی ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہ ملی، تو میں اس شخص کو اس سے بڑھ کر دیتا ہوں جو میں دعائیں اور حاجتیں مانگنے والوں کو دیتا ہوں، یعنی اس کی تمام حاجتیں اور مرادیں پوری کر دیتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کلام کو اور تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت اور فوقیت حاصل ہے جیسی خود اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوق پر۔ محترم ناظرین، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ یہ ہے کہ بندہ قرآن پڑھے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قرآن کو سیکھو اور اس کا علم حاصل کرو اور اس کو پڑھو پڑھاؤ
اس لیے کہ قرآن کی مثال اس شخص کے حق میں جس نے قرآن سیکھا اور اس کا علم حاصل کیا، پھر اس کو پڑھا اور پڑھایا بھی اور اس پر عمل بھی کیا، خاص کر تہجد کی نماز میں پڑھا، ایسا ہے جیسے مشک سے بھری ہوئی ایک منہ کھلی مشک جس کی مہک ہر جگہ پہنچتی ہو، اور اس شخص کے حق میں جو قرآن کو سیکھتا تو ہے اور اس کا علم بھی حاصل کرتا ہے، مگر رات کو غافل پڑا سوتا رہتا ہے، نہ تہجد میں قرآن پڑھتا ہے اور نہ اس پر عمل کرتا ہے، حالانکہ اس کے دل کے اندر قرآن موجود و محفوظ ہے، ایسی ہے جیسے ایک مشک سے بھری ہوئی مشک جس کا منہ کس کر بند کر دیا گیا ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کی کتاب قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ہر نیکی کا ثواب کم از کم 10 گنا ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا، یعنی یہ نہ سمجھنا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، یعنی یہ 3 حرف بنتے ہیں، لہذا الف لام میم پڑھنے میں 30 نیکیاں ہیں اور ان کا ثواب کم از کم 30 نیکیوں کے برابر ہے۔ یعنی الف لام میم پڑھنے میں 3 نیکیاں ہیں اور ان کا ثواب کم از کم 30 نیکیوں کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قابل رشک 2 ہی شخص ہیں، ایک وہ شخص جس کو اللہ پاک نے قرآن کی دولت عطا فرمائی اور وہ شب و روز اس پر عمل کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ پاک نے مال و دولت سے نوازا اور وہ شب و روز اللہ کے حکم کے مطابق اس مال کو خرچ کرتا ہے۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ لوگوں کو کھانا کھلانا اللہ کا بہت محبوب عمل ہے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، یورپی ممالک اور خلیجی ریاستوں میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالا کریں۔ اپنی آسانی کے لیے مہینے کی ایک ترتیب بنا لیں کہ اپنی سیلری میں سے یا کاروبار میں سے 5% یا 10% نکال کے، یا جتنی اللہ آپ کو زیادہ توفیق دے، اپنے 5% یا 10% جتنی بھی زیادہ اللہ آپ کو توفیق دے نکال کے جو ہے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ یقین کریں جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا وہ باقی بچ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا، اور جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا تو اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر دنیا میں بھی واپس کر دیتا ہے اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے، اور جو آپ نے دنیا کے اوپر خرچ کیا وہ مال ضائع ہو گیا۔ جو کرنا ہے اپنے ہاتھ سے کرنا ہے، بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، حتیٰ کہ دیکھا ہے کہ اولادیں والدین کی چھوڑی ہوئی پراپرٹی یا جائیداد پہ لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ ویڈیو کے شروع میں میرا نمبر موجود ہے اور نیچے ویڈیو کے واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، آپ اس پہ رابطہ کر کے طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن قرآن شریف پڑھنے والے سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ، اور ایسے ہی ٹھہر ٹھہر کر پڑھو اور چڑھو جیسے تم نے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھا کرتے تھے، اس لیے کہ تمہارا مقام اور درجہ اس آخری آیت پر ہے جو تم پڑھو گے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس میں خوب ماہر ہے، خوب رواں پڑھتا ہے، تو قیامت کے دن 10 نیکیاں لکھنے والے معزز
تو قیامت کے دن نیکیاں لکھنے والے معزز اور نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص یاد نہ ہونے کی وجہ سے اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اور اس طرح پڑھنے میں کافی مشقت برداشت کرتا ہے تو اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک قرآن پڑھنے کا اور ایک مشقت اٹھانے کا۔ تو محترم ناظرین، قرآن پڑھا کریں، دن رات پڑھا کریں، یقین کریں ہر ذکر سے، ہر چیز سے افضل ہے قرآن پڑھنا۔ جیسے کہ یہ آپ نے حدیث قدسی سنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ قرآن میں مصروف رہتا ہے، قرآن میں مشغول رہتا ہے، یعنی قرآن پڑھنے میں اور قرآن پڑھانے میں اور سیکھنے میں اور سکھانے میں، تو وہ اس کو ٹائم نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت بیان کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں سے زیادہ دیتا ہے جو اپنی حاجتیں بیان کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین کریں محترم ناظرین، قرآن ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہمیں ملا ہوا ہے، اس کی قدر کریں، اسی سے دنیا روشن ہے۔ یقین کریں یہ اللہ پاک کا کلام ہے، اس کو خوب پڑھا کریں، اس کو خوب دل لگا کے پڑھا کریں، سمجھ سمجھ کے پڑھا کریں، اور ہر وقت یاد کیا کریں، ہر وقت پڑھا کریں، اور کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے اس کا حفظ کریں، اور اپنے دل میں، ہر مومن کے دل میں کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کا جو ہے ہونا چاہیے۔ اور کوئی مشکل نہیں، یقین کریں اللہ اتنی آسانی کر دیتا ہے، جو قرآن حفظ کرنا چاہتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے تو اللہ اس کے لیے بہت آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔